बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज बात करेंगे हुकूमत के शुरू किए हुए उन प्रोजेक्ट्स के हवाले से जिसको लेकर हुकूमत खासी मुस्बत सोच रखती है, काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है। उसका ख्याल ये है कि इन प्रोजेक्ट्स के शुरू किए जाने से बहुत सारा पाकिस्तान का ऐसा गरीब तबका है जिसको वो तमाम फैसिलिटीज़ मिल सकेंगी जिसका वो हकदार था और माजी की हुकूमतों ने उसको ये फैसिलिटीज़ नहीं थी। इन्हीं में नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी भी एक ऐसी इनिशिएटिव है हुकूमत पाकिस्तान का लिया हुआ जिसके अंदर उनका ख्याल ये है, हुकूमत का ख्याल ये है, उनके तर्जुमान का ख्याल ये है कि इसके ज़रिए बहुत सारे लोग हैं जिनको फैसिलिटेशन मिलेगी अपने घर की। लोग जो कई सालों से अपने घरों से महरूम थे, अपनी छतों से महरूम थे, किराए के घरों पर रह रहे थे, वो भी इसका हिस्सा बन सकेंगे और इस जगह पर आबाद हो सकेंगे। ये सारा सिलसिला है क्या? इससे लोग किस हद तक मुस्तफ़ीद होंगे? क्या गरीब तबके के लिए, कम आमदन वाले तबके के लिए, ऐसा तबका जो किसी रेगुलेशंस के अंदर नहीं आता या जिसको हम आम ज़ुबान में एक दिहाड़ीदार तबका कहते हैं, क्या वो इससे फैसिलिटेट हो सकेगा? ये सिलसिला स्क्रैच से लेकर टिल एंड इसकी एग्जीक्यूशन तक आज के प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करेंगे और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि किस हद तक बेनिफिशियल है ये एक आम शख्स के लिए। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करेंगे, अपने मेहमान से जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे कबल एक मुख्तसर सी ब्रेक है, ब्रेक की जाने पड़ेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं नया पाकिस्तान हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी के हवाले से और आज के इस प्रोग्राम में, इस टॉपिक में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो प्रोजेक्ट हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से शुरू किया गया है इसकी एग्जीक्यूशन किस हद तक जो है वो अभी तक इसके ऊपर काम हो पाया है, कितने लोग हैं जो इससे मुस्तफ़ीद हो सकेंगे, गरीब तबका किन स्टेप्स से गुजरता हुआ इन घरों की मलकियत हासिल कर सकता है और इसमें किस कैडर को शामिल किया गया, ये भी आज के प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे। इस हवाले से मैं ज्वाइन करें आसिम शौकत अली साहब, तर्जुमान है नया पाकिस्तान हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी के। वेलकम टू द शो आसिम साहब, लोगों के जहनों में बहुत सारी अभी भी कन्फ्यूजन है या क्लैरिटी नहीं है। हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा बताएं, जो हमारे ऑडियंसेस हमें देख रहे हैं उनको थोड़ा सा बताइए कि ये प्रोजेक्ट है क्या और आम शख्स या खुसूसन गरीब शख्स इस तक रसाई हासिल कर सकता है तो कैसे कर सकता है? बहुत शुक्रिया डार साहब। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं ये प्रोजेक्ट क्या है। बुनियादी तौर पर गरीब आदमी को अफोर्डेबल प्राइसेस के ऊपर छत मुहैया करना बुनियादी मकसद है इस प्रोजेक्ट का। दूसरा ये कि मुल्क में हाउसिंग की इंडस्ट्री को ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग़ दिया जाए और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ हो। तीसरा ये कि जो मुल्क में जॉब क्रिएशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। जिस वक्त आप हाउसिंग की इंडस्ट्री को फ़रोग़ देते हैं तो बैक एंड के ऊपर तकरीबन 40 इंडस्ट्रीज जो हैं वो ग्रो करती हैं। जिस वक्त एक इंडस्ट्री ग्रो करती है तो ना सिर्फ ये कि प्रोडक्शन इंक्रीज होती है बल्कि जॉब क्रिएशन भी होती है। तो अगर आप देखें तो बुनियादी जो मकासद हैं नेफ्डा के और मुल्क में ये जो नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी है उसका ये है कि गरीब आदमी को सस्ते दामों छत मिले, मुल्क में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री रिवाइव हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए जॉब क्रिएशन हो। अच्छा, दूसरा ये कि जिस तरह आप पूछ रहे थे कि गरीब आदमी किस तरह मुस्तफ़ीद हो सकता है, पहली चीज़ तो ये देखें कि कितना बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है, कितनी बड़ी तब्दीली है कि आज से पहले गरीब आदमी ताहयात किसी और के घर का किराया देता था। ये पहली दफ़ा उसको एक अपॉर्चुनिटी मिलने जा रही है कि वो अपने ही घर की एक मुय्यना मुद्दत तक किस्तें अदा करेगा। दूसरा आप देखें कि एक गरीब आदमी के लिए कितना मुश्किल होता है घर बनाना। सबसे पहले वो एक लमसम कैपिटल इकट्ठा करता है, उसके बाद वो ज़मीन खरीदता है, फिर वो एनओसीज, नक्शे, कॉन्ट्रैक्टर्स और ना जाने क्या क्या, फिर वो 6 से 8 माह का अरसे में अपनी या दिहाड़ी तोड़ता है या नौकरी को कॉम्प्रोमाइज़ करता है, फिर जाके कहीं एक घर बनता है और वो भी किस क्वालिटी का। इस केस में एक एक चीज़ हुकूमत की जिम्मेदारी है, लैंड खरीदना, लैंड की डेवलपमेंट होना, वहाँ स्टेट ऑफ द आर्ट एक फैसिलिटी का डेवलप होना, और सबसे बड़ी बात ये कि घर में शिफ्ट होने के बाद जब वो अपने घर में मुंतकिल हो जाता है फिर वो किस्तें देना शुरू करता है। तीसरी जो एक इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि
جب آپ کو سبسیڈائزڈ ایک سستے داموں ایک گھر مل جاتا ہے تو 5 سال کے بعد آپ اس گھر کو بیچ سکتے ہیں, اور اس کے بعد جب آپ اس گھر کو جو آج مارکیٹ میں 40-45 لاکھ کا ہے وہ آپ کو 30-32 یا 27 لاکھ کا وہ گھر ملتا ہے, 5 سال کے بعد اپریسیشن کے بعد اب وہ بیچتے ہیں تو آپ کے پاس کافی پیسے جمع ہو جاتے ہیں جس سے آپ اپنا کاروبار کر سکتے ہیں, بچوں کو پڑھا سکتے ہیں یا بچوں کو بیاہ سکتے ہیں. یعنی کہ جس وقت انشاءاللہ ایز پر ٹارگٹ 50 لاکھ گھر کمپلیٹ ہوں گے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں سیفلی کہ 50 لاکھ فیملیز جو ہیں وہ پاورٹی لائن سے اوپر آ گئی ہیں. جس آدمی کے پاس اپنا گھر ہوتا ہے اور ایک لمسم اماؤنٹ ہوتا ہے کاروبار کرنے کے لیے, اس کو آپ غریب کنسیڈر نہیں کرتے ہیں. تو یہ وہ ایک بیسک کانسیپٹ تھا نیا پاکستان ہاؤسنگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی, یعنی نیا پاکستان, یہ جو سستے گھروں کا ایک پروجیکٹ شروع کیا گیا ہے اس کا. ٹھیک ہے جی. اچھا, میں اب اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل میں جاننا چاہتا ہوں. یہ تھوڑا سا بتائیے گا کہ آن گراؤنڈ اس وقت کیا چیزیں ہیں, کمپلیشن اس کی کب ہو رہی ہے, لوگوں کی اس تک رسائی یعنی کہ اس کے اندر شفٹنگ اور یہ جو مراحل ہیں یہ کب طے ہوں گے, کوئی کمپلیشن ڈیٹس ہمیں بتا سکتے ہیں, اور کس سٹیج پہ یہ پروجیکٹ ابھی کھڑا اس کے بارے میں بتائیں ذرا. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ کسی ایک ہی جگہ پر تمام گھر بن رہے ہیں, یہ پروجیکٹ پورے پاکستان کے لیے ہے. دوسرا یہ کہ دنیا میں یہ کہیں ممکن نہیں ہوتا کہ حکومت کہیں گھر بنا کر آپ کو دینا شروع کر دے. ایکچول کانسیپٹ یہ ہے کہ حکومت ایک ایسا کنڈیوسو انوائرمنٹ پیدا کرتی ہے کہ آپ کے پرائیویٹ بلڈرز اور جو گورنمنٹ اتھارٹیز ہیں, ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں, وہ میدان میں آتی ہیں, وہ فیلڈ میں آتی ہیں اور وہ گھر بناتی ہیں, اور پھر لوگوں کو سستے داموں گھر ملتا ہے. نمبر 2, بینکس کو انسینٹیو دیے جاتے ہیں. آج سے پہلے بینکس جو تھے وہ یا صرف اپنے امپلائیز کو قرضہ دیتے تھے, یا پھر پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمارے پاس جو گورنمنٹ پروونشل گورنمنٹس ہیں وہ اپنی لینڈز آفر کرتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ یہ ہمارے پاس, جس طرح پنجاب میں پنجاب ریونیو اتھارٹی نے ہمیں تقریباً 41 سائٹس آفر کی ہیں. اس سائٹ کو جا کے جو نیفڈا ہے وہ اس کو ایکوائر کرتی ہے, اس کو ٹائٹل چیک کرتی ہے, اس کی لیویبلٹی چیک کرتی ہے. لیویبلٹی سے مراد یہ ہے کہ وہ شہر کے ایسے حصے میں ہوں جہاں لوگ رہیں تو ان کی شہر تک رسائی ہو, وہ اپنے کاروبار کنٹینیو کر سکیں, اپنی نوکریاں کنٹینیو کر سکیں, وہاں زندگی کی تمام تر جو سہولیات ہیں وہ میسر ہوں. دوسری چیز یہ ہے کہ گورنمنٹ آپ کو آفر نہ کرے لیکن خود پرائیویٹ بلڈرز اس میدان میں آئیں. پرائیویٹ بلڈرز کے لیے بہت زیادہ انسینٹیوز رکھے گئے ہیں, وہ آ کے انویسٹمنٹ کریں یا کنسٹرکشن میں یا اپنی زمین دیں کہ جی یہ ہمارے پاس زمین ہے, یہاں پر ہم جو ہے لو کاسٹ ہاؤسنگ یونٹس جو ہیں وہ کنسٹرکٹ کرنا چاہتے ہیں. جب وہ اپنی زمین آفر کرتے ہیں, نیفڈا کے ساتھ رجسٹر ہوتے ہیں, اس کے بعد نیفڈا کا ایک پورا پروجیکٹ ہے, لینڈ ایکوزیشن کا ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہے, وہ جا کے اس زمین کی لیویبلٹی کو چیک کرتا ہے, اس زمین کے ٹائٹل کو چیک کرتا ہے, کہیں وہ زمین فراڈ تو نہیں ہے, کہیں وہ زمین جو ہے کہیں دو جگہ تو نہیں بکی ہوئی, وہ زمین جغرافیکلی ساری کنٹیگوس ہے, اکٹھی ہے. اس کے بعد وہ زمین ایکوائر ہوتی ہے, یہ جو آپ کا بلڈر ہے یا کنسٹرکشن کمپنی ہے یہ نیفڈا کے ساتھ رجسٹر ہوتی ہے اور پھر وہ کنسٹرکشن شروع کرتے ہیں. اس کے بدلے میں نیفڈا جو ہے وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے, ان کو بائرز دیتی ہے, گارنٹیڈ کلائنٹ دیتی ہے, تمام تر نیگوسیشن پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ نیفڈا کرتی ہے, تمام تر ضروری این او سیز جو ہے ان کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے. گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس میں جس میں پانی کا مسئلہ ہے, جس میں بجلی کا مسئلہ ہے, جس میں سڑکوں کا مسئلہ ہے, جس میں سینیٹیشن کا مسئلہ ہے, ان تمام ڈپارٹمنٹ کے ساتھ جو نیفڈا ہے وہ پرائیویٹ بلڈرز کے ساتھ نیگوشیٹ کرتا ہے اور فیسیلیٹیٹ کرتا ہے اس طرح. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا عاصم صاحب کہ آپ ہمارے ویورز کو مرحلہ وار بتائیے اسٹیپ وائز کہ ایک شخص جس کی تنخواہ 20,000 روپیہ میں ایک فرض کر لیتے ہیں 20,000 سے 40,000 کے درمیان ہے, وہ سیلریڈ پرسن ہے, وہ کس طرح اس کے لیے اپلائی کر سکتا ہے, اس کو کن سٹیپ سے گزرنا ہوگا, اس کا طریقہ کار, اس کا میکنزم ہے کیا. پھر اس حوالے سے میرا سوال دوسرا ہوگا اور وہ یہ ہوگا کہ بہت سارے لوگ ہیں وہ سیلریڈ کلاس نہیں ہیں لیکن وہ ڈیلی ویجرز ہیں اور وہ پیسے اکٹھے کر لیتے ہیں کہیں نہ کہیں سے, جو بھی وہ کام کرتے ہیں اس حوالے سے, تو ان کے لیے کیا میکنزم ہوگا, وہ کیسے اکٹھے اپنے ان پیسوں کو شو کر سکتے ہیں اور وہ ان سٹیپس سے گزرتے ہوئے اس کی ایکوزیشن تک پہنچ سکتے ہیں. اچھا مرتضیٰ, آپ نے دو بڑے اہم سوال اکٹھے کر دیے ہیں, میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ان کو الگ الگ کریں کیونکہ دونوں بڑے امپورٹنٹ سوال ہیں اور دونوں کا ایک تفصیلی جواب دینا ضروری ہے. جی ہاں, پہلی چیز تو آپ نے کی کہ کوئی 20 سے 40,000 بریکٹ میں کوئی سیلری ارن کرتا ہے تو اس کو ہم کس طرح کیٹر کرتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو تھوڑا سا شروع سے پروسیجر سمجھاؤں. سب سے پہلے جب ہمارے پاس اپلیکینٹ آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں ویلڈ اپلیکینٹ کون ہے, یعنی کسی نے ایک شناختی کارڈ پر 2 اپلیکیشنز تو نہیں دے دی, یعنی کسی باپ نے اور بیٹے نے دونوں نے ایک ہی گھر میں رہنے کے لیے 2 اپلیکیشن تو نہیں دے دی.
اس اسکروٹنی کے بعد ہم اس کی گروپنگ کرتے ہیں. گروپنگ کیا ہے؟ گروپنگ یہ ہے کہ کون لوگ 0 سے 20,000 کماتے ہیں, کون لوگ ایک گروپ بناتے ہیں جو 20 سے 40,000 کماتے ہیں, پھر ایک گروپ بنتا ہے جو 40 سے 60,000, 60 سے 1 لاکھ اینڈ پلس. اس گروپنگ کے بعد ہم ایک پرائرٹی لسٹ بناتے ہیں. پرائرٹی لسٹ کیا ہے؟ یعنی کہ 2 لوگوں نے اپلائی کیا ہے گھر, ہماری کوشش یہ ہے کہ جو غریب آدمی ہے اس کو پہلے گھر دیا جائے, جو کمپیریٹیولی امیر آدمی ہے اس کو بعد میں دیا جائے. فار ایگزامپل, اگر آپ کے پاس 2-3 گاڑیاں ہیں تو آپ پرائرٹی لسٹ میں نیچے آ جائیں گے. اگر آپ کے فورن ٹریول زیادہ ہیں تو آپ پرائرٹی لسٹ میں نیچے آ جائیں گے. اگر آپ کے پاس سفسٹیکیٹڈ ویپنز کے لائسنس ہیں تو آپ پرائرٹی لسٹ میں نیچے آ جائیں گے. اگر آپ نے فار ایگزامپل شناختی کارڈ, نادرا یا پاسپورٹ کے لیے ایگزیکٹو سروسز یوز کی ہیں تو آپ اس میں تھوڑا سا نیچے آ جائیں گے. یعنی کہ اگر 2 آدمی ہیں, ایک غریب ہے تو پہلے غریب کو پرائرٹی دی جائے گی, دونوں غریب ہیں تو پہلے, اور ایک جوان ہے ایک بزرگ ہے تو بزرگ کو پرائرٹی دی جائے گی. اس قسم کی ایک پرائرٹی لسٹ بنتی ہے. اس کے بعد یہ تمام وہ ڈیٹا ہے جو آپ دیتے ہیں اور ہم اس کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں. پھر ایک ویریفیکیشن ہوتی ہے آپ کی ٹیلی کام پاپ اپ سے, ٹیلی کام ریچارج سے. ہم ٹیلی کام کمپنی سے آپ کا ڈیٹا نکلواتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں غریب آدمی ہوں, لیکن کہیں یہ تو نہیں ہے کہ وہ 50,000 ہزار یا لاکھ روپے مہینے کا موبائل کا بل ہی دے رہا ہے. اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں چونکہ بہت زیادہ سبسڈیز دی جانی ہیں اس پروجیکٹ کے اوپر, پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی شیڈول 4 میں تو نہیں ہے, نیکٹا سے ویریفیکیشن ہوتی ہے. یعنی کہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے حکومت کی فیسلٹی لینی ہے اور دوسری طرف آپ حکومت مخالف سرگرمیوں میں بھی ملوث ہیں, تو یہ ممکن نہیں ہے. اس فلٹر سے گزرتے ہوئے اب آپ بینک میں چلے جاتے ہیں. بینک وہاں پر یہ دیکھتا ہے کہیں آپ نے بینک کا ڈیفالٹ تو نہیں کیا ہوا, کہیں آپ پہلے سے بینک کا قرضہ لے کر بھاگے تو نہیں ہوئے ہیں. جب آپ ان تمام فلٹر سے کراس کر جاتے ہیں تو آپ ایک بینکیبل ایپلیکینٹ ڈکلیئر ہو جاتے ہیں. اس کے بعد جہاں جہاں آپ نے اپلائی کیا ہوتا ہے اور وہاں جو ہمارے گھر بنتے جاتے ہیں, ہم آپ سے کورسپونڈنس کرتے ہیں کہ بھائی صاحب آپ نے اس گھر کے لیے اپلائی کیا تھا, اب یہ گھر تیار ہے یا بننے جا رہا ہے, کیا آپ سٹل ولنگ ہیں اس گھر کے لیے. جب آپ رائٹنگ میں اپنا کنسنٹ دے دیتے ہیں تو پھر آپ ایک الاٹی ڈکلیئر ہو جاتے ہیں. پھر بینک سے آپ کی نیگوسیشن چلتی ہے, بینک آپ کو قرضہ فراہم کر دیتا ہے اور اس کے بعد کنسٹرکشن شروع ہو جاتی ہے. 1.5 سے 2 سال, ایک دفعہ پروجیکٹ شروع ہونے کے بعد 1.5 سے 2 سال کے عرصے میں آپ کا گھر ٹرن کی بیسس پہ تیار ہو جاتا ہے. خوبصورتی یہ ہے کہ جب آپ اپنے گھر میں شفٹ ہو جاتے ہیں تو آپ مارک اپ سبسڈی کے اوپر بینک کو ایک ساتھ دینا شروع کر دیتے ہیں مارگیج بیسس پہ. پھر آپ 5 سال کی قسطیں لیں, اگر آپ 5 سال کی قسطیں لیتے ہیں تو 3% پہ, اگر آپ 10 سال کی قسطیں لیتے ہیں تو پہلے 5 سال 3%, دوسرے 5 سال 5% کے اوپر آپ بینک کی قسطیں ادا کر کے وہ گھر اپنے نام کرا سکتے ہیں. جی اچھا, اب یہ جو بینک والا معاملہ ہے, لوگ بہت سارے ہیں جو بینک سے, تو یہ تو تھا, لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نے بینک کی طرف نہیں جانا, بینک بس ہمیں ڈاکومنٹس کے پیچھے لگا دیتا ہے. بینک سے قرضہ لینا یا بینک کے ساتھ کام کرنا بہت مشکل کام ہے. بینکنگ سیکٹر کو ڈیل کرنے کے لیے آپ فیسیلیٹیشن دیتے ہیں, اور اگر دیتے ہیں کس حد تک دیتے ہیں؟ یہ آپ کا بڑا ویلڈ کوسچن ہے, چونکہ پرائم منسٹر عمران خان ہمسیلف, نیفڈا اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان, ان کے لیے بھی یہی کوسچن سب سے امپورٹنٹ تھا کہ عام آدمی یا جو کم تعلیم یافتہ لوگ ہیں یا جو انفارمل سیکٹر سے ہیں وہ بینک کے پاس جاتے ہوئے پریشان ہو جاتے ہیں. اس کے لیے پرائم منسٹر عمران خان کی خصوصی ہدایات پر نیفڈا, اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے مل کر یہ کوشش ہے, اور آئندہ چند ہی دنوں میں یہ مارکیٹ میں آ جائے گی کہ ایک سنگل پیج فارم تیار کیا جا رہا ہے, نہایت ہی سادہ, جو 10 سے 15 منٹ میں آپ فل کر سکیں گے. اور ہم نے ڈیفرنٹ کلرز کر دی ہیں. انفارمل سیکٹر کے لیے پنک کلر ہے, سیلریڈ سیکٹر کے لیے گرین کلر ہے, اور فارمل بزنسز کے لیے سے ون فارم فل کر کے کر سکیں گے. مجھے یہ بتائیے گا, میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہیں ملازمت نہیں کرتے, ان کا پیس جو ہے وہ سلپ نہیں آتی, یا وہ ایسی ایک کلاس سے بلانگ کرتے ہیں کہ وہ ڈیلی ویجرز ہیں, وہ کہیں سے ارن کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو کیا اس کی ایکسیس مل پائے گی؟ اگر مل پائے گی تو اس کا کیا میکینزم ہے؟ تھینک یو, گڈ کوشچن اگین. مرتضیٰ دیکھیں, اس کو کہتے ہیں انفارمل سیکٹر, یعنی وہ لوگ جو کچھ نہ کچھ روزی روٹی کماتے ہیں لیکن وہ کہیں نوکری نہیں کرتے, یا ان کی جو انکم ہے وہ کہیں ڈاکیومنٹڈ نہیں ہے, یا ان کی کوئی پے سلپ نہیں ہوتی. فار ایگزامپل کوئی سبزی فروش ہے, کوئی موچی ہے, کوئی نائی ہے, کوئی مکینک ہے,
کوئی ڈینٹر ہے, کوئی پینٹر ہے, کوئی اس قسم کے لوگ. اچھا, اس کے لیے جو بڑا اچھا سسٹم ڈیفائن جو ہم نے ڈیوائز کیا وہ ہے پراکسیز اینڈ ایسٹس. فار ایگزامپل, اگر آپ تنخواہ نہیں لیتے اور آپ کی انکم ہم نے ایسیس کرنی ہے تو ہم پراکسیز یوز کر سکتے ہیں. اگر آپ کسی کرائے کے گھر میں رہتے ہیں تو آپ کا ماہانہ کرایہ دیکھا جا سکتا ہے. اگر آپ کہیں کرایہ دے رہے ہیں تو اٹ مینز آپ کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ کمائی ارن کرتے ہیں تو کرایہ دے رہے ہیں نا. فار ایگزامپل, اگر آپ کے بچے ہیں اور سکولوں میں پڑھ رہے ہیں تو ہم آپ کے بچوں کے سکولوں کی فیس دیکھ سکتے ہیں. فار ایگزامپل, اگر آپ اپنے گھر میں رہتے ہیں, وہاں کوئی اے سی چل رہا ہے یا بجلی, ٹیلی فون, سوئی گیس کے بل آتے ہیں تو آپ کے یوٹیلیٹی بلز دیکھے جا سکتے ہیں. اگر آپ پچھلے 2-4 سال سے مسلسل بل دے رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی اٹ مینس کہ یو آر ارننگ سم تھنگ فرام سم ویئر. اسی طرح یہ جو چیزیں ہیں ان کو ایویلویٹ کر کے اس کو کہتے ہیں پراکسیز, یعنی آپ کے بجلی کے بل ہو گئے, آپ کے گھروں کا کرایہ ہو گیا, آپ کے بچوں کی سکولوں کی فیس ہو گئی, یا آپ کی گلی میں کریانے کا جو بل ہے ماہانہ وہ دیکھا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ ایسٹس, اگر آپ کے پاس کوئی جدید جائیداد ہے یا آپ کے پاس کوئی, تو ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا. میں یہ جاننا چاہتا ہوں آپ سے, آخری سوال میرا یہ کہ 2 چیزیں اور بڑی اہم ہیں. ایک تو یہ کہ ہمیں یہ بتائیے کہ جو فیوچر پروجیکٹس آپ لوگ لے کر آ رہے ہیں وہ کون سے ہیں, کیسے ہیں, اور اس سے قبل مجھے یہ بتائیے کہ جو یہ آپ کا پروجیکٹ چل رہا ہے نیا پاکستان کا, اس میں ابھی تک سکسیسفل کتنے لوگ ہوئے ہیں, کتنے لوگ ہیں جو اس کے اوپر اس سیڑھی پر چڑھ چکے ہیں؟ 20 لاکھ لوگوں نے اپلائی کیا, اس میں سے 18 لاکھ وہ تھے جو ویلڈ اپلیکینٹ تھے. اب یہ سکروٹنی کے پروسیس سے گزر رہے ہیں. جہاں جہاں ہمارا پروجیکٹ شروع ہو جاتا ہے وہاں کا ڈیٹا ہم نادرا سے اور نیکٹا سے اور بینک سے ویریفائی کرا کے لوگوں کو کرنا شروع کر دیتے ہیں, ایکسیس کرنا شروع کر دیتے ہیں, ان سے رابطہ شروع کر دیتے ہیں. ابھی لاہور میں لاہور سٹی جو پروجیکٹ ہے وہ بڑی کامیابی سے شروع ہو چکا ہے. پھر اسلام آباد میں سنجانی پروجیکٹ ہے, اسلام آباد میں فراش ٹاؤن پروجیکٹ ہے, اسلام آباد میں WWF پروجیکٹ ہے. پھر آپ دیکھیں کہ پنجاب میں ہم نے ایک نئی اسکیم شروع کی ہے, پیری اربن, یعنی کہ جو مین شہر ہیں ان کے نواح میں جو چھوٹے چھوٹے قصبے ہیں, پہلے فیز میں عمران خان صاحب نے 11 سائٹس کا افتتاح کیا ہے ابھی, اور یہ ٹوٹل جو ہے یہاں 41 سائٹس ہیں اور 10,000 گھر بننے جا رہے ہیں. جیسے جیسے MOU سائن ہو جاتے ہیں, کنسلٹنٹ ہائر ہو جاتا ہے اور وہاں کنسٹرکشن شروع ہو جاتی ہے, ہم وہاں کا تحصیل وائز ڈیٹا منگا کے اس ڈیٹے کی سکروٹنی کر کے جو جہاں پر پروجیکٹ شروع ہوتا ہے وہاں کے جو اپلیکینٹس ہوتے ہیں ان سے رابطہ کرتے ہیں کہ آپ کی تحصیل میں یہ پروجیکٹ شروع ہو گیا ہے, آپ نے اپلائی کیا ہوا ہے, کیا آپ ولنگ ہیں. جب وہ اپنی ولنگنس شو کر دیتے ہیں تو اس کے بعد ہم ان کو بینک سے ڈائریکٹ کروا دیتے ہیں, اور پھر ہماری جو حکومت کی سبسڈی ہے, جو بینک کی سبسڈی ہے, جو لینڈ کی سبسڈی ہے, وہ ان کو ٹرانسفر ہو جاتی ہے. جی ٹھیک ہے. آخری سوال یہ بتائیے گا کہ کون سے ایسے انیشیٹیوز اور سٹیپس آپ لوگوں نے لیے ہیں جس سے جو پروسیس ہے وہ فاسٹ ہو رہا ہے, کیونکہ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ بہت لنگر آن ہو رہی ہیں چیزیں اور ٹائم لگ رہا ہے چیزوں میں اور تھوڑی سی کلیئرٹی نہیں ہے. تو اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا کہ ایک عام شخص کے لیے کلیئرٹی کس طرح آ سکتی ہے کہ وہ بالکل جسٹ اے کلک اوے یا جسٹ ٹو ریچ این آفس اوے وہ پہنچے اور جا کے اپنا کام کرا لے, اور دوسرا یہ کہ ایسے کون سے انیشیٹیوز آپ نے لیے کہ یہ سارا کام سپیڈی ہو سکے؟ اچھا دیکھیں مرتضیٰ, میں ہر جگہ یہ بتا رہا ہوں, دس از فار دا فرسٹ ٹائم کہ پاکستان میں اتنے بڑے سکیل پر ہاؤسنگ شروع ہو رہی ہے. دس از فار دا فرسٹ ٹائم کہ غریب آدمی کے لیے افورڈیبل پرائسز پہ گھر بنائے جا رہے ہیں. دس از فار فرسٹ ٹائم ان دا 73 ایئرز ہسٹری آف پاکستان کہ بینک غریب آدمی کو قرضے دینے جا رہا ہے. اس کے لیے بہت ساری مشکلات تھیں. ایک پراپر لیگل فریم ورک بنانا تھا کہ جو بلڈرز ہیں, جو کنسٹرکشن کمپنیز ہیں, جو ڈیولپرز ہیں, ان کو انسینٹیو ملے کنسٹرکٹ کرنے کا. دیکھیں گھر تو تبھی ملیں گے نا جب کنسٹرکشن کمپنیز گھر بنائیں گی. نمبر 2, بہت زیادہ انسینٹیوز جو تھے وہ بینکس کو دینے کی ضرورت تھی. بہت زیادہ بینکس کے تحفظات تھے قرضے دینے پر غریب آدمی کو. تو جب تک بینک قرضے نہیں دے گا غریب آدمی کو, جب تک کنسٹرکشن کمپنیز کنسٹرکشن نہیں کریں گی گھروں کی, ہم غریب آدمی کو کیسے گھر دے سکتے ہیں؟ اس کے لیے ان کے تحفظات دور کرنے کے لیے ایک بہت لمبا پروگرام بنایا. فار ایگزامپل اگر ہم کنسٹرکشن کمپنی سے شروع کریں تو پہلے ان کو ایمنسٹیز دی گئی, ان کو 111 سیکشن سے ایگزمپٹ کیا گیا, ان کو ٹیکس ریبیٹس دیے گئے, بہت زیادہ فکس ٹیکس رجیم میں ان کو شامل کیا گیا, ان کو ود ہولڈنگ ٹیکس سے ایگزمپشن دی گئی, پھر ان کو ہر قسم کا NOC لینے کے اندر فیسیلیٹیٹ کیا گیا. اسی طرح جو بینکس تھے ان کے لیے فورکلوجر لاز انفیکٹو تھے, فورکلوجر لا کو افیکٹو بنایا گیا. ان کی سبسڈی کے لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو ڈائریکٹ حکومتی اکاؤنٹس کی ایکسیس دی گئی کہ ان کی سبسڈی کی رقم وہاں سے ڈیبٹ ہو سکے. اس کے بعد ایک ڈائریکٹیو ایشو کیا گیا کہ تمام بینک جو ہیں پبلک لینڈنگ کا 5%
हाउसिंग फाइनेंस में करेंगे, यानी 378 अरब रुपए की रकम अवाम को सिर्फ तामीरात के लिए बांटी जाएगी। तो इस किस्म के बेशुमार इंसेंटिव, फिर पीएमआरसी जो थी, पाकिस्तान मॉर्गेज रीफाइनेंसिंग कंपनी ने बैंक के मुआवजे को प्रोटेक्शन दी 40% के ऊपर। ये तमाम वो इकदामात थे जो पाकिस्तान में पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे। इनके लिए एक लीगल फ्रेमवर्क था ताकि इस सारे प्रोसेस को स्पीडी प्रोसेस जो है वो किया जा सके, आम शख्स तक इसकी रसाई हो सके। बहुत शुक्रिया। आसिम शौकत अली साहब मौजूद थे। बैक आफ्टर द ब्रेक प्रोग्राम में अब बात करेंगे बजट के हवाले से। वफाकी हुकूमत ने जुम्मे के रोज बजट पेश किया। तकरीबन 8,500 अरब का इसका तखमीना है जो ये बजट पेश किया गया। डेवलपमेंट, ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर, लोन पेमेंट, इन्फ्लेशन समेत बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें इसको एड्रेस किया गया। अवाम दोस्त बजट ये था या नहीं, इस हवाले से मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं, लेकिन जिन एक्सपर्ट से हमारी बात हुई उनमें से ज़्यादातर का ख्याल ये था कि इसमें जो पॉसिबल बेस्ट हो सकता था इस हुकूमत के लिए, फाइनेंस मिनिस्ट्री के लिए, वो तमाम इनिशिएटिव्स इस गवर्नमेंट के अंदर, इस बजट के अंदर लिए गए। बहरहाल ये किस हद तक अवाम दोस्त है, अपोजिशन का कहना यह है कि ये बिल्कुल एक गिमिक है नंबर्स का। बहुत सारी जगहों पे पैसे इंक्रीज़ कर दिए गए हैं, टैक्सेशन बढ़ा दी गई है, बहुत सारी जगह हैं जहां पर शो कम की जा रही है, लेकिन मामला कुछ और हैं। ये सारा मामला है क्या? प्रोविंशियल लेवल पर भी बजट आने का सिलसिला जारी है। पंजाब समेत सिंध समेत दीगर सूबों में इसके ऊपर काम हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें अनाउंस हो चुकी हैं, उनकी डिटेलिंग हो रही है और हर गुजरते दिन के साथ इसके ऊपर चीज़ें क्लैरिटी के साथ अनफोल्ड होती हमारे सामने आती चली जाएगी। प्रोग्राम में इसी हवाले से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस हद तक ये बजट दोस्त है। असलम खान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, इनकम टैक्स के मामलात पे एक्सपर्ट ओपिनियन भी रखते हैं। बहुत शुक्रिया आपका खान साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सर, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि फेडरल गवर्नमेंट ने ये बजट पेश किया, आप ओवरऑल कैसा देखते हैं इस बजट को? रहीम, सबसे पहले तो यह कि मैं कैपिटल टीवी मैनेजमेंट का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया और मेरे ख्यालात और इजहार का मुझे ये वक्त दिया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैं इससे पहले बीइंग स्टूडेंट ऑफ इनकम टैक्स, मेरी ये बहुत ख्वाहिश रही थी कई सालों से कि मेरा ये चाहत होती थी कि इनकम टैक्स की इनकम जो है इसको असेस किया जाए। और इसमें से सबसे बड़ी बात ये थी कि इस वक्त इस सिचुएशन में इससे बेहतर बजट नहीं बनाया जा सकता था। और नंबर 1, नंबर 2, इसमें अगर देखा जाए तो कोई टैक्स नहीं लगाया गया। नंबर 2, उसमें देखा जाए तो जो इनकम टैक्स के लूप होल्स थे उनको प्लग इन करने की कोशिश की गई है, जिसमें नंबर 1 ये था कि हमारे कितने लोग मिलियंस में थे जो कि कभी ना तो इनकम टैक्स के असेसी हो सकते थे, ना उनके पास कभी इनकम टैक्सेबल हो सकती थी। सपोज ये जो थे टेलीफोन्स वाले लोग, मोबाइल कंपनी, जो भी आप बैलेंस लोड करवाते थे आप पर एडवांस टैक्स लग जाता था। ये था इनडायरेक्ट टैक्स जो कि टैक्स इनकम के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं बनता था। ऐसे और बहुत से थे जिन्होंने कभी भी इनकम की डेफिनेशन में आना नहीं था, लेकिन उन लोगों का अननेसेसरी विद होल्डिंग टैक्स होने के बावजूद वो लोग अपने हक से भी महरूम रहते थे और गवर्नमेंट के पास अननेसेसरी इलीगल मनी भी जमा हो जाती थी। इस बजट में 3 चीजें वो देखें। एक तो था वो कैश विथड्रॉल पर उन्होंने विद होल्डिंग टैक्स को खत्म कर दिया, नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद ये आपके टेलीफोन बाकी एक्सपेंसेस विद होल्डिंग टैक्स को उन्होंने खत्म किया। नंबर 3, सबसे बड़ी जो चीज थी, हमारे एक बहुत बड़ा लूप होल था जिसको आप अवॉइडेंस और इनकम टैक्स के नाम पर कहते हैं। कि गिफ्ट में क्या होता था, चंद दिन पहले एक गिफ्ट जो कि 100 रुपए में सपोज किया गया, उसकी मार्केट वैल्यू 1000 रुपया होती थी और जब वो सेल होता था तो वो तकरीबन 1200 में होता था। ये सिर्फ 200 रुपए पर टैक्स दिया जाता था, जो कि इस बार अवॉइडेंस और इनकम टैक्स को करते हुए कहा कि एक तो मिनिमम पीरियड 2 साल का होगा। नंबर 2, यूं ही अगर इसके दौरान
सेल की गई प्रॉपर्टी को हम मार्केट वैल्यू तस्वर नहीं करेंगे, बल्कि हम वो वैल्यू लेंगे जिस पर कॉस्ट थी. इट मीन अब ये 1100 रुपीज पर टैक्स होगा, जो कि पहले सिर्फ 200 पर होता था. नंबर 1. नंबर 2, इन्वेस्टर के लिए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का, जो कि काफी एक लोगों का मुतालबा था, उनका कैपिटल गेन टैक्स भी 15% से 12.5% हो गया जी. इससे हमारे मैं सर इसमें एक दो चीज़ें आपसे जानना चाह रहा हूं. अब मैं फॉर इंस्टेंस आपके सामने पंजाब के बजट का एक फैक्ट्स एंड फिगर आपके सामने रखता हूं. ऑपोजिशन जो जितनी जमातें हैं वो ये कह रही हैं कि ये सारा नंबर गेम है, इधर के नंबर उधर कर दिए और उधर के इधर कर दिए, और कहते हैं कि जी हमने बड़ा अच्छा टैक्स पेश किया है. अब कल की स्टेटमेंट है जो वज़ीर ख़जाना है पंजाब के, वो ये कह रहे हैं कि बजट में 50 अरब रुपए से ज़ायद टैक्स का रिलीफ दिया जा रहा है. 25 से ज़ायद सर्विसेज पर सेल्स टैक्स 5% बरकरार रहेगा, जबकि 10 मज़ीद सर्विसेज पर सेल्स टैक्स 5% पेश करने की तजवीज़ दी गई है. सो कुछ जगहों पे गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, सब्सिडाइज़ कर रही है, टैक्स के अंदर रिलीफ दे रही है, कुछ जगहों पे वो टैक्स बढ़ा रही है, कुछ जगहों पे उसने कंटेन रखा हुआ है टैक्स. तो ये इस चीज़ की तर्जुमानी या इंडिकेशन नहीं कर रहे कि जो अपोजिशन का बयान यहाँ पे दुरुस्त साबित हो रहा है कि यार कहीं पे लगा दो और कहीं पे छोड़ दो? नहीं, मेरा ज़ाती ख्याल है कि कोई ऐसी बात नहीं है. हो सकता है कि उनके बात करने में या उनके बात समझने में कोई ऐसी बात होगी हो, लेकिन अगर आप सर्विसेज से जब आप रेवेन्यू की बात करते हैं तो उनके ये ख्याल, जहाँ पिछले पीरियड में 17% था, अगर उनको कम करके 5% तक ले आए हैं, तो इन फैक्ट देखते हुए ये 7% रिलीफ महसूस होता है. जबकि आप इनकी रसीद देखें तो हो सकता है कि रसीद मटीरियल ना हो. और इसी तरह से बाद जिनका रेट बढ़ा दिया गया है, उनकी अगर आप रसीद देखें तो टोटल वॉल्यूम का उतने परसेंट ना बनता हो. हम इसको सिर्फ और सिर्फ वन साइडेड से देख रहे हैं कि उनकी परसेंटेज को, ये नहीं हम देख रहे हैं कि टोटल रसीद में उनकी कितनी कंट्रीब्यूशन आती थी. बिल्कुल, गॉट इट. सर मैं एक इसी के अंदर एक बड़ा अहम नुक्ता है वो मैं जानना चाहता हूं. आपको याद होगा जब ये गवर्नमेंट पावर में आई थी, इससे पहले उन्होंने जिक्र किया, बड़े नारे बुलंद किए और स्टेटमेंट्स दिए. उन्होंने कहा कि जी हर बंदे को हम अकाउंटेबल ठहराएंगे, हर शख्स को टैक्स देना होगा, बड़ी मछली मगरमच्छों से मैं पैसे निकालूंगा जो हुकूमत पाकिस्तान का हिस्सा है या उनका हक है. यानी कि प्राइम मिनिस्टर साहब या ये गवर्नमेंट ये कह रही थी कि हम टैक्स नेट बढ़ाएंगे, हम लोगों को शामिल करेंगे. डायरेक्ट टैक्सेस की मैं बात कर रहा हूँ. अब आप ये जब जानते हैं कि डायरेक्ट टैक्सेस में पाकिस्तान में लगभग आज भी तमाम तर कोशिशों के बावजूद 2 या 2.25 मिलियन लोग, यानी 20, 22, 25 हद कह लीजिए लाख के करीब लोग हैं जो शायद इस वक्त फाइलर हैं या वो टैक्स देते हैं. इतनी बड़ी नाकामी गवर्नमेंट को टैक्स नेट बढ़ाने में क्यों हुई और लोगों का एतबार क्यों नहीं है गवर्नमेंट के ऊपर? वो क्यों नहीं इसको डायरेक्ट टैक्सेस देना चाहते? जी मैं आपके सवाल की अगर इजाजत हो तो 2 पार्ट बना लूं. जी प्लीज. एक बात आपने पास्ट के साथ रिलेट की है और एक बात आपकी फ्यूचर के साथ है जी. अगर हम आपके क्वेश्चन का पहला पार्ट ले लें कि पास्ट में कितने हमारे पास लोग इनकम टैक्स की नेट में आए हैं, तो इसके साथ हमें देखना ये भी होगा कि नेट में ना आने की वजह क्या थी, कि हमारे सिस्टम में क्या फ्लॉ थे जिसकी वजह से वो हमारे इस सिस्टम के फ्लॉ होने की वजह से वो टैक्स नेट में नहीं आ सके. नंबर 1. अब मैं इस वक्त होगा कि इस वक्त क्या सिस्टम के जो लूप होल है उसको उन्होंने प्लग किया जिससे फ्यूचर में इनकम टैक्स की नेट में ज्यादा लोग आ जाएंगे. उसके मैं मेजर 3 सेक्टर्स आपके पास लेके आता हूं. जी सर. नंबर 1, एग्रीकल्चर इनकम. अगर हम इसको दे दें तो 18th अमेंडमेंट के बाद ये सब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ सूबों के पास चला गया था कि सूबे ही एग्रीकल्चर इनकम लगाएंगे इन पर और इसी पर वो टैक्स कलेक्ट करेंगे. जबकि अगर ये 18th अमेंडमेंट के बाद अनफॉर्चुनेटली अपने सूबों में इनकम टैक्स का कोई निजाम नहीं बना सके. से
اگر آپ پٹواری لے لیں، اس کے بعد تحصیلدار لے لیں، اس کے بعد اگر آپ اے سی لے لیں، تو ان میں سے کوئی آدمی بھی ایسا نہیں تھا جو کہ انکم ٹیکس کو سمجھتا ہو اور وہ اکاؤنٹنگ کے میتھڈ کو جانتا ہو. ان کے بعد تو صرف اور صرف ایک ہولڈنگ کا ٹائم تھا جی. اس کی وجہ سے صوبے ہمارا ایگریکلچر انکم ٹیکس کلیکٹ ہی نہیں کر پائے جتنا کہ ان کو کلیکٹ کرنا چاہیے تھا. اس میں امینڈمنٹ یہ آئی ہے، ناؤ ایگریکلچر ٹیکس ول بی کلیکٹڈ اینڈ اسیسڈ بائی دی FBR. جس طرح سے وہ اپنی انکم کو اسیس کرے گی، اسی طرح سے وہ ایگریکلچر کو کے ٹیکس کو کلیکٹ کرے گی، اور کلیکشن کے بعد وہ اپنے ان کے صوبوں کو پیسے واپس کر دے گی. ایک تو اس میں بہت اماؤنٹ زیادہ ایز کمپیئر ٹو پریویس ایئر کلیکشن ہوگی، نمبر 1. نمبر 2، اس میں اگر اب دیکھا جائے کہ انکم ٹیکس میں کوئی مورل امورل جسٹ لائک اکنامکس کی طرح ہوتا ہے. اس میں ہم یہ دیکھتے کہ انکم ہونی چاہیے. اب اس انکم سیکٹر میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارا بہت بڑا ایک جس میں پلفریج ہو رہا تھا کہ ہاسپٹل والے جو اپنے امپلائیز کو بینیفٹ دے رہے ہوتے تھے اپنے وہ انکم میں، تو ڈیڈکٹ کر لیتے تھے ایکسپنس کو، اور ان کے امپلائیز کی سیلری میں وہ ایڈ نہیں ہوتا تھا. اسی طرح سے ہاسپٹل آ گیا، ایک بہت بڑا حصہ تھا. اس کے بعد اسکول آ گئے، یہ بھی بہت بڑا حصہ تھا. پھر باقی انڈسٹریز آ گئی، یہ بھی ایک ہمارا حصہ اگنور ہوا تھا جس میں کافی ٹیکس کلیکٹ نہیں ہو رہا تھا. اور نمبر 4، جی اس کے ساتھ 1 منٹ مجھے دے دیں جو کہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. ایک ان کے ساتھ جو بہت بڑا حصہ ہے وہ تھا ایک ایسا مافیا کا حصہ جو کہ صرف کیش کے تھرو ہو رہا ہوتا تھا. سپوز میرا پلاٹ کسی نے قبضہ کیا، میرے سے اس نے پیسے وصول کر لیے، جس نے خالی کروایا اس نے اس کو پیسے، انکم ضرور ہے لیکن یہ کسی جگہ پر ریکارڈ نہیں ہو رہی تھی، اور کوئی اس کو نہ ہونے کی وجہ سے ٹیکس میں پیش نہیں کر رہا تھا. اب اس کے بعد ساتھ جو انکم ٹیکس آرڈیننس میں امینڈمنٹ آئی وہ یہ ہے کہ کسی کی بھی کنسیلڈ انکم جب سامنے آ جائے گی تو FBR کا آفیسر نوٹس ایشو کرنے کے بعد اس کو اریسٹ کر لے گا. یہ ایک فکر آ گیا ہماری سوسائٹی میں کہ اگر کسی کی انکم کل کنسیل پکڑی جاتی ہے تو اس کو اسی وقت اریسٹ کر کے اس کی پھر پروسیڈنگ سٹارٹ ہو جائے گی. اس سے میرے خیال کے مطابق ایک بہت بڑی چھپی ہوئی انکم وہ ایٹ لیسٹ آ جائے گی. بالکل سامنے آئے گی. بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ اسلم خان صاحب موجود تھے. آپ کے وقت کا سے انشاءاللہ جلد ضرور ملاقات ہوگی. پروگرام کا وقت ختم ہو چاہتا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.